بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. جناب ہمیں جوائن کیا ہے عمران الحق کلیانوی صاحب نے. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. عمران بھائی آپ ماشاءاللہ لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ فون کالز بھی ہم لیں گے. پہلے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ تاثیر قرآن کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وظائف دیے جائیں اور ان کا فائدہ ہو جائے ہماری جو بھی عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا ایک سوال جو میرے سامنے آیا وہ کسی خاتون کہتے کہ اگر دل میں سکون نہ ہو اور عبادت میں دل نہ لگتا ہو تو کون سے ایسے ذکر ہیں جو ان کو کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایک تو آپ کو اور پوری ہماری اس پی ٹی وی ٹرانسمیشن کی ٹیم کو، پورے عالم اسلام کو یہ رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ ہے آج ماشاءاللہ یہ مبارک ہو. جمعے کی دن کی ساعتیں بڑی مقبولیت والی ساعتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ عصر سے لے کے مغرب تک کے بعد کا جو وقت ہے اس میں کوئی بھی وظیفہ کریں اور خاص طور پہ اطمینان قلبی کے لیے، دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اور جو گھبراہٹ انگزائٹی سے محفوظ رہنے کے لیے. عرش کے خزانوں میں سے خزانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے خاص طور پہ اس امت کو عطا فرمایا ہے. ہم اس کو صرف میرے خیال سے یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کا یہ کوئی ورڈ ہے. یہ ایسا نہیں بلکہ بہت پاورفل یہ ایک وظیفہ ہے اور عمل ہے. لا حول ولا قوت کا معنی میں ہے کہ کوئی بھی ہمیں جس کنڈیشن میں بھی ہمیں اس سے موو کرا دینے والا اور ہمیں کسی نیکی کی طرف طاقت دینے والا نہیں ہے سوا اللہ کے، جو العلی العظیم، جو بلند و بالا ہیں، بہت بڑائی والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وظیفے کو وہ لوگ کہ جن کو وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، دلوں میں گھبراہٹ ہے، خوف ہے، انزائٹی ہے، ان سب کے لیے لا تعداد پڑھ سکتے ہیں. اچھا لا تعداد سے پھر یہ بھی نہیں کہ بعض خواتین لاکھوں میں شروع کر دیتی ہیں، تو کم از کم 7 مرتبہ ہے، بیچ کی تعداد 41 مرتبہ ہے اور اس سے زیادہ کی تعداد 101 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ ہو تو 313 مرتبہ. یہ وظیفے اس طرح کر لیے جائیں کہ 313 لمٹ کر لیں. حد سے زیادہ کسی چیز کا پڑھ لینا بھی وہ کبھی کبھی ریئیکٹ کر جاتا ہے طبیعت پر، تو اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ گھبراہٹ، بے چینی، اس کے لیے بہترین چیز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے صاحب انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی عمل ہے یا سحر ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں یہ بھی صورتحال. ایک تو سب سے پہلے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس کو اتنا وقت ملتا ہے یا فرصت ہے کہ جو جادو کرائے ہم پر. لیکن بات یہ کہ جادو ویسے لوگ کرواتے بھی ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب کو میں نہیں کہہ رہا سب کرواتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جادو کرواتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے باڈی سے نکلتی ہیں، بال نیلز وغیرہ، ہم ان کو ایسی کہیں بھی کچرے میں پھینک دیتے ہیں تو وہاں گندے شیاطین، جنات، ان کا گزر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری باڈی وہ جادو کی زد میں آ جاتی ہے. ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں. اسی لیے مسنون یہ کہ ہم جب ناخن کاٹیں، بال کاٹیں تو حدیث شریف میں ہمیں تعلیم بھی دی گئی کہ ان کو بھی دفنا دیں. اگرچہ ہمارے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن صحیح تعلیم یہی کہ ہمارے جتنے بھی جسم سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو مٹی میں دبا دیا کریں تو پھر اثر نہیں ہوتا. بہرحال اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے اس کی طبیعت پہ جادو ہے تو ایک تو اس کے سائن یہ ہیں، آنکھیں جلتی ہیں، کندھے بوجھل ہوتے ہیں. خواتین کا اکثر کمر میں کے حصے بہت شدید درد ہوتا ہے کہ نہ بیٹھا جاتا، نہ زمین پہ بیٹھ سکتی ہیں. اسی طرح گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے. مردوں کے بھی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو یہ بیسک سائن ہے کہ برے خواب نظر آتے ہیں. ہلکا جادو ہے تو چھپکلیاں وغیرہ بہت نظر آتی ہیں. ذرا بھاری ہے تو وہ کالے سانپ، ناگ وہ نظر آتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی جادو اس پر ہوا ہے اور ہر چیز میں جس میں ہاتھ ڈالا ناکامی ہو رہی ہے، جو کام ہوئے وہ بگڑ رہے ہیں. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس کو کم از کم صبح شام 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لیں. اور جادو اگر ہمیں گمان ہو کہ کسی نے دبایا ہوا، چونکہ بہت سارے قبرستانوں میں جا کے پتلے دبا دیتے ہیں، سمندر میں پانی میں بہا دیتے ہیں یا کہ درخت پہ لٹکا دیتے ہیں پتلے یا تعویذ، تو اس کے لیے سورہ زلزال کی 2 آیتیں شروع کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. یہ آیتیں آپ 41 مرتبہ کسی بھی وقت فرصت سے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے قبلہ رو بیٹھ جائیں، کسی نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور یہ تصور کر کے پڑھیں کہ میرے خلاف کہیں بھی جادو جو گاڑا گیا ہے، دبایا گیا ہے یا مجھے کھلایا گیا ہے تو وہ جادو وہاں سے نکل کے ختم ہو جائے. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو کہیں بھی وہ جادو دبایا گیا ہوگا، چاہے آپ کے پیٹ میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، وہ وہاں سے نکل کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے. ایٹ لیسٹ کم از کم 40 دن تک اس عمل کو پابندی سے کریں، آپ بالکل لائٹ فیل کریں گے کہ آپ کے جادو سارے ختم ہو گئے. بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. کال شامل کریں گے جناب. کن کی کال ہے؟ السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ دعا فاطمہ اسلام آباد سے ہیں. جی فرمائیے دعا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے. جی کیجیے سوال. اچھا میرا یہ سوال ہے نا، میں چاہتی ہوں میرا اورا بہت اچھا ہو، مطلب جیسے میرے بہن بھائی ہیں ان کا مجھ سے بہت اچھا پیار ہو، اور ویسے میں جیسی محفل میں جاؤں یا جیسے کسی شادی پہ جاؤں یا ویسے تو میرا اورا بہت اچھا ہو، میری پرسنالٹی میں نکھار آئے. آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آئے. پرسنالٹی مطلب میں عزت ہو، میرے عزت ہو، پرسنالٹی میں نکھار ہو، اورا میرا اچھا ہو، عزت ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو جیسے اورا کی بات، آج کل ہم اورا کو ایک انرجی ہوتی ہے ہر انسان کی، ایک پرسنالٹی تو ویژولی ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک جیسے ارد گرد کوئی خاص مقناطیسی ایک طاقت آ جائے، اور یہ بہت سے لوگوں میں اللہ کی دین بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں میں آپ کو دکھائی بھی دیتی کہ کوئی محفل میں انٹر ہوتے تو وہ خاص لگ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی انٹر ہوتے تو وہ آپ کو ویسے ہی بلا وجہ بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا اچھا، آئی تھنک یہ بڑی ایک اچھی سوچ بھی ہے کہ آپ بہتر لگیں محفل میں، آپ کہیں آئیں جائیں، آپ کی عزت ہو، آپ کا اورا بہتر ہو جائے، انرجی پازیٹیو آپ کی. جس کے لیے کیا آپ پڑھنے کے لیے دیں گے ان کو؟ جی دیکھیں، ہر ایک چیز کے اندر، انسان میں بھی نہیں بلکہ ہر ایک چیز میں اللہ نے یہ ایک نیگیٹو پازیٹیو وائبس رکھی ہیں، جس کو ہم اورا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ارد گرد کا ماحول ایک روحانی طور پر اگر اس کو اسٹرانگ کرنا ہے تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمارا اورا روحانی طور پہ بنایا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ نے تم پر ایک حفظہ یعنی ایک پروٹوکول فرشتوں کا، وہ اپنے پروں کے ساتھ ہر وقت وہ تمہیں ڈھکے رکھتا ہے. اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کا اورا جو ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود وہ لائٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہر جملے کو پک کرتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن ہماری باڈی پر آتا ہے تو ہمارا اورا لائٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جتنی پازیٹیو وائبس رکھتے ہیں دوسروں کے لیے کہ حسد نہیں ہے، کینہ نہ ہو، تو خود بخود اورا ہمارا لائٹ رہے گا. لیکن اگر ہمارے دل میں بغض ہے، کسی کو دیکھ کے جیلیسی ہے، جو کہ آج کل ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے جو ارد گرد فرشتے ہیں اورا والے، وہ بھی پھر نیگیٹو انسان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اورا خراب ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال یا لطیفو یا ودودو، جو آپ نے کہا نا بہنوں بھائیوں میں محبت ہو، محفل میں جائے تو وہاں پہ عزت ہو، تو یا لطیفو یا ودودو. اور اس کے ساتھ مغرب کے بعد 41 مرتبہ یا معزو یہ پڑھ لیں، یا کسی محفل میں آپ جا رہے ہیں، جا رہی ہیں، تو 41 مرتبہ پڑھ کے یا معزو اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کی محفل میں گھر میں عزت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت خوب جناب. ہمیں آذان کی جانب تو بڑھنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کال اگر ہے ہمارے پاس تو بے شمار کالیں، ایک کال جلدی سے لیتے ہیں اور پھر ہم آذان کی جانب بڑھیں گے. جی بتائیے جی، کال کن کی ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، چیچا وطنی سے رضوان صاحب. جی فرمائیے رضوان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی حسن بھائی، میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میری وائف ہیں تو ان کو نا معدے کا کوئی پرابلم ہے اور تھوڑا جسمانی کمزوری کا بھی سامنا رہتا ہے، تو اگر ان کے لیے کوئی حل ہو سکتا ہے؟ رضوان بھائی آپ نے ان کا علاج کرایا ہے؟ جی علاج کروایا ہے، لیکن کوئی روحانی مسائل ہیں ان کو شاید. اچھا، روحانی مسائل آپ کو محسوس ہوا؟ کیسے پتہ چلا کہ روحانی مسائل ہے؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی تھوڑا، میں تاکہ مطلب احسن بھائی ایسے ہے کہ علاج نا بہت زیادہ کروائے ہیں نا، کبھی کہاں پہ، ادھر ہمارے قریب ملتان ہے، لاہور تک ہم گئے ہیں سارا، لیکن کچھ اتنا فاقہ کچھ ہوا بھی ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا ساتھ ساتھ اگر روحانی بھی علاج چلتا رہے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی، بالکل جی. دیکھیے اس کے بھی میں کامن وہ چیز بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے معدے میں درد ہے، کسی کے سینے پہ بوجھ رہتا ہے، یا کسی کے سر پہ بوجھ سا رہتا ہے، ایک وہ وزن سا رہتا ہے، سر کے وزن ہے، یا پیٹ میں درد ہے کہ کوئی چیز کھائی نہیں جا رہی، تو ایک تو بیری کے پتے لے لیں، 7 پتے، ان کو پانی میں ڈال لیں، نارمل پانی میں، پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈال لیں، اور اس کے اوپر سورہ والتین والزیتون 7 مرتبہ پڑھ لیں. اس پانی کو دن میں وقتاً فوقتاً استعمال کریں. آج کل تو روزہ ظاہر ہے، روزہ کھولنے کے بعد استعمال کریں. اور کچھ پتے یا تو اسپرے بنا لیں، اس اسپرے سے اپنے آپ کو ویٹ کر لیں، پورا بھگو لیں، یا کچھ سادے پتے مٹھی بھر کے ایک بالٹی میں ڈال لیں، اور جب غسل کریں تو اس بالٹی سے پورا اپنے آپ کو اس کا شاور لے لیں. تو اس بیری کے خود پتے سے بھی بہت سارے اثرات ہمارے جسم کے نکل جاتے ہیں. باقی اپنی ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے دن میں کسی ایک مرتبہ
وہ جو آپ کی اہلیہ ہیں ناف پہ اپنی شہادت کی انگلی رکھیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 41 مرتبہ پڑھ لیں. تو اگر جو روحانی مسئلہ غور ہوگا انشاءاللہ تو یہ بیری کے پتوں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ناف میں ہاتھ رکھ کے پڑھنے سے اللہ نے چاہا زائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور بھی ہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ آذان عصر کا وقت ہوا ہے کراچی اس کے مضافات میں چاہوں گا انتہائی ادب و احترام سے ہم آذان عصر سنیں گے اور انشاءاللہ نماز بھی ادا ضرور کیجیے. بسم اللہ جی. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان